بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودح الارض بمشیته واستوى على العرش بقوته ليس له بدیل ولا عدیل ولا شارک ولا مشارک ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جن کا آپس میں جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی، ان مستورات پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں ملنا جلنا، آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ میری بہنوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہماری منزل اللہ کو پانا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ ہماری بنیاد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں ہیں اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مرضیات کچھ نہیں، تیری مرضیات پر ہماری زندگی گزرے گی۔ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ سب کچھ تیرے پاس ہے، ہم تو تیرے کمزور بندیاں ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی فریق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ذات والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے اور ایمان کے کلمے کے بڑے تقاضے ہیں۔ اور کلمہ کی جگہ دل ہوتا ہے، کلمے کی اتارنے کی جگہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ اور صحابیات کا دل بنایا، انسانوں کا دل بنایا، اس لیے کہ جو بات دل میں ہوتی ہے وہ زندگی میں آتی ہے۔ اگر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں ہے، تو ہمارے بدن سے جسم سے نکلنے والے اعمال جو ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ سب سے پہلی بنیادی جو بات ہے وہ ایمان ہے۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے ہماری زبان پر جو کلمہ ہے وہ کلمہ زبان سے نکل کر ہمارے دل کی گہرائیوں میں اگر یہ کلمہ آ جاوے تو ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے گا، کہ دلوں میں رہنے والی چیز جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ آسمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ زمین نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے۔ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اتارنا اور دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اتارنا، دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کے یقین کو اتارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اتارنا، یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے اور یہ زندگی کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی کلمے والی بن جاوے، ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات والی بن جاوے، ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا والی بن جائے، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پابندی کے ساتھ آ جائے۔
جب دل میں اللہ آ جاتے ہیں تو ساری زندگی اللہ والی بن جاتی ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو. لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ ظاہر ہوتا ہے. جب کلمہ دل میں اترتا ہے تو محمد رسول اللہ باہر آتا ہے. ہمارا لباس بتائے گا کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ہماری عبادت بتائے گی کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ہماری معاشرت بتائے گی کہ دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ہمارے اخلاق بتائیں گے کہ دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ہمارے معاملات بتائیں گے کہ دل میں لا الہ الا اللہ ہے. جب کلمہ لا الہ الا اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو ہماری باہر کی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، ہماری باہر کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات والی بن جاتی ہے. اس لیے میری بہنوں، سب سے پہلی بنیادی بات دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کرنا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. زندگی دینے والا بھی تو اللہ ہے، موت دینے والا بھی تو اللہ ہے. زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اور زندگی امانت ہے اور موت وقت پر آنے والی ہے. تو زندگی کو ویسی گزارنا جیسے اللہ کا حکم ہے، جان کو وہاں لگانا جہاں اللہ کا حکم ہے، مال کا وہی استعمال کرنا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ نے زندگی جو عطا فرمائی ہے کہ زندگی میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات والے کام کرے، اپنے ایمان کو ٹھیک کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اپنے عمل کو خوبصورت بناوے. ہماری نمازیں خوبصورت بن جائے، ایسی نماز پڑھنے والی ہم بن جائے کہ جن نماز کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پورے ہو. نماز براہ راست اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے کہ صحابہ اور صحابیات نے نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مسئلوں کو حل کروایا. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باندی ہے. میرا نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو ام ایمن کو دیکھ لے کہ ام ایمن کی وہ اوصاف ہے اور ام ایمن کی وہ زندگی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی عورت کا لقب دے دیا. مکۃ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی ہے. مغرب کا وقت ہو گیا، مقام منصرف پر مغرب کا وقت ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہا یا اللہ مغرب کا افطاری کا وقت ہو چکا ہے اور میں روزے کی حالت میں ہوں. لیست معها ماء، میرے پاس پانی نہیں کہ میں روزے کو افطار کر سکوں، یا اللہ تو مجھے پانی کی ضرورت ہے. ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت سے ایسی مستورات کا یقین اللہ کی ذات پر بن چکا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست نماز کے پڑھنے کے بعد پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ڈول بھیجی. ڈول میں پورا کا پورا پانی بھرا ہوا تھا. ام ایمن نے اس پانی سے اپنی پیاس کو بجھایا اور اپنے پاس جو برتن تھے برتنوں میں پانی کو بھر لیا. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اس پانی کے پینے کے بعد میں عرب کے صحراؤں میں مدینہ منورہ میں گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتی تھی لیکن مجھے کبھی پیاس نہیں ہوئی. میری بہنوں مجھے کبھی پیاس نہیں لگی. یہ اندر کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنا ہوا تھا کہ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، کہ خوشی بھی اللہ لاتا ہے، غم بھی اللہ لاتا ہے، عزت دینے والے بھی تو اللہ ہے، ذلت دینے والے بھی تو اللہ ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. میرا اللہ جب عزت دینے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اللہ جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. میرا اللہ جس کو ذلیل کرنے پر آتا ہے اس کو گھر بیٹھے بیٹھے بھی ذلیل کر دیتا ہے، بازاروں میں ذلیل کر دیتا ہے. ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ عزت کے نقشوں میں سے ذلت دکھا کے بتاتا ہے اور ذلت کے اسباب میں سے اللہ عزت کو باہر نکال کے بتاتا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ہمارے دلوں کا وجدان اللہ ہو جائے کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے
اور ہمارے دل کی گہرائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین آ جائے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، ہر عمل میں یقین کو پیدا کرنا، جس عمل سے یقین رخصت ہو جاوے گا وہ عمل سست بن جاوے گا۔ ہمارے عمل میں حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے عمل کا یقین ضروری ہے، اور عمل کا یقین زندگی میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے کہ مجھے نماز کے پڑھنے پر مجھے کیا ملے گا، مجھے رمضان کے روزہ رکھنے پر مجھے کیا ملے گا، قرآن کی تلاوت کرنے پر مجھے کیا ملے گا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر کیا ملے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اسی وقت تک پورے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر یقین ہو۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک تو یقین ایمان نام ہے یقین اور خوف کا، الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان تو نام امید کا بھی ہے اور ایمان تو نام ڈر کا بھی ہے۔ یقین بھی بنے اور خوف بھی بنے، جتنا یقین بنتا چلا جاوے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر زندگیوں میں آتا چلا جاوے گا۔ یقین بنے گا تو ڈر آوے گا، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین آوے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آوے گا، اس لیے کہ انسان خدا کی نافرمانی کرنے سے بچے گا اور رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے سے مابین بچے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا منظر کھینچا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے رائے کے دانے کے برابر، یا کوئی گناہ کرے رائے کے دانے کے برابر، پہاڑ کی چٹانوں پر کرے یا آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے تہ خانوں میں جا کر کوئی گناہ کرے یا کوئی نیکی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا۔ راتوں کی پڑی ہوئی تہجد اللہ امت کے سامنے لائے گا، راتوں کا کیا ہوا پردہ اللہ امت کے سامنے لائے گا، راتوں کے تنہائیوں کے اعمال اللہ تعالیٰ امت کے سامنے لائے گا۔ اگر گندگی کی ہوگی تو اللہ بھی امت کے سامنے لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و باریک باریک چیزوں کو دیکھنے والی ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب اپنے بندوں کو گات لگا کر دیکھ رہا ہے، میری بندیاں دن میں کیا کرتی ہے، میری بندیاں رات کو کیا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کے دلوں پر اللہ کا خوف اتنا اتارا اور اللہ کے خوف کی بات اتنی کہی کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے، اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے کلام اللہ کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، اور جس پر ایسے فرشتے مقرر ہے جو سخت مزاج والے ہیں، جن کے دل میں کبھی رحم نہیں ہوتا، لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ کلام اللہ کی آیت پڑھی تو ایک بوڑھے میاں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجارت جہنم کا حجارت الدنیا، یہ اللہ کے نبی کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، فوالذی نفس بیدہ محمد لصخرۃ من صخر جہنم اعظم من جبال الدنیا کلھا، اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، دنیا کے تمام پہاڑ مل کر بھی جہنم کے پہاڑ سے چھوٹے ہیں۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بتائی تو بوڑھے میاں یہ کلام اللہ کی آیت کو سننے کے بعد اور جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد اور جہنم کی باتوں کو سننے کے بعد اندر یقین بنا ہوا تھا، قرآن کی آیتوں پر یقین تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر یقین تھا۔ اس آیت کو سننے کے بعد بوڑھے میاں فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ فوقع الشیخ مغشیا علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو بوڑھے میاں کے دل میں حرکت تھی، پھر کہا بوڑھے میاں کلمہ پڑھو، اور بوڑھے میاں کو کلمہ پڑھایا، اور وہ بوڑھے میاں کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پیارے ہو گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بوڑھے میاں کو جنت کی بشارت سنائی، فبشرہ بالجنہ، کہ بوڑھے میاں جنتی بن گئے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جنت کی بشارت صرف بوڑھے میاں کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ان تمام مردوں کے لیے ہیں اور ان تمام عورتوں کے لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعیدوں سے ڈرے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی جوانی کا حساب دینا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار سے اور جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد اور جنت کے شوق کو سننے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچاوے، اپنی خلوت پاک کرے اور اپنی جلوت پاک کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادات میں کھڑی ہو جائے، اس کی نمازیں لمبی ہو جائے، اس کا قیام لمبا ہو جائے، اس کا رکوع لمبا ہو جائے، سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنے والی بن جائے، اس کی پوری زندگی اسلامی معاشرے والی بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ میری بہنوں، جب ایمان اندر کا بن جاتا ہے تو زندگی میں اعمال آ جاتے ہیں، ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا، اپنے دلوں کے یقین کو صحیح کرنا کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، دل میں جو ہوگا وہ زندگی میں آئے گا، جو بات دل میں اترتی ہے وہ بات زندگی میں آتی ہے۔ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہوگا اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں مزہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں لذت آئے گی، نماز پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو بہیں گے اور نماز پڑھنے کا انتظار کرے گی کہ کب میرے کان میں اذان کی آواز پڑے اور میں 5 وقت کی نماز کی پابند بنوں، اور میں تہجد کی پابند بنوں، میں اشراق کی پابند بنوں، میں چاشت کی پابند بنوں، میں اوابین کی پابند بنوں، اور میں نفل اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھتی رہوں۔ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگوں کی بچیوں کے بارے میں لکھا ہے ایک ایک دن میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتی تھی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری دادی جان کا معمول تھا روزانہ 15 پارے قرآن کریم کی تلاوت کا، اور رمضان کا جب مہینہ آتا تھا ہماری دادی جان کی عمر بہت زیادہ تھی، اتنی کمزوری کے باوجود، بیماریوں کے باوجود اور بڑھاپے کے باوجود ایک ایک دن میں 40 پارے پڑھنے کا معمول تھا۔ اپنی زندگی کو امانت سمجھا تھا، زندگی کو قیمتی سمجھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر مرد بھی دھوکے کی حالت میں ہے اور اکثر عورتیں بھی دھوکے کی حالت میں ہے۔ پہلی نعمت تندرستی ہے اور دوسری نعمت ہمارے پاس وقت کا فراغ ہے، ہمارے پاس وقت ہے کہ تندرستی کی قدر کرے۔ تندرستی میں نماز بھی ہو جاتی ہے، اور تندرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جتنی چاہو ہو سکتی ہے، تندرستی میں اللہ کے دین کی محنت بھی ہو سکتی ہے، اور تندرستی کے دنوں میں خدمت بھی ہو سکتی ہے۔ میری بہنوں، تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے، اور جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے، اور وقت کی قدر کر لو مشغولی کے آنے سے پہلے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے۔ بیماری کے دن بڑے خطرناک دن ہوتے ہیں، بیماری کے دن بڑے خطرناک دن ہوتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں اگر اللہ کی عبادت کرنا ہو بہت بوجھ بن جاتا ہے، بہت تکلیف کی زندگی کے دن آ جاتے ہیں۔ اللہ نے تندرستی دی ہے تو تندرستی کو من مانی میں نہیں لگانا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ تندرستی کے دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی محنت میں اور اپنے ایمان کو بنانے میں اور دین کی محنت میں، خدمت میں، اور اپنے شوہر کی فرما برداری میں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے میں ہماری جوانی خرچ ہو رہی ہو، ہماری تندرستی وہاں لگ رہی ہو۔ میری بہنوں، سب سے بنیادی بات ہمارے بدن کے نکلنے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ جب ایمان اندر دل میں اتر جائے گا تو ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا پردہ صحیح ہو جائے گا، ہماری تمام کی تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں پردے کا ایسا ماحول تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں زندگی گزرنے کا ایسا ماحول تھا۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا جو حکم ہے ان حکم کی پابندی کرے، ان حکم کی پابندی کرے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جب پردے کی آیت نازل ہوئی ہے تمام کے تمام صحابیات
اندر ایمان بن چکا تھا تو پردے کی آیات کے نازل ہونے کے بعد تمام صحابیات کو پردہ کرنا آسان ہو گیا. ایک صحابی کو پتہ نہیں چلا صحابیہ کو، اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئی تو دیکھا تمام کی تمام عورتیں پردے کی حالت میں ہیں. پوچھا کہ تم پردہ کر کے کیوں آئی ہو؟ کہ رات کو پردے کی آیت نازل ہوئی ہے. تو اس عورت نے گھر پر جانا گوارا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، کسی بچے کو کہا بیٹا میرے گھر پر جا کر چادر کو لے آؤ، اور چادر کو لانے کے بعد چادر میں لپیٹ کر اپنے گھروں پر گئی. عورت کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں میں وقت گزارا کرے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اپنے گھروں میں قرار پکڑو کہ مسلمان عورت گھر کی کوٹڑی میں رہتی ہے. مسلمان عورت کو گھر میں رہنے کا حکم ہے. بغیر ضرورت کے گھروں کے باہر آنگنوں میں مت بیٹھو. ہاں تمہارے گھروں کے آگے آڑ ہو، تمہارے گھروں کے آگے دیوار ہو تو پردے کے ساتھ بیٹھو تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. یہ شریعت کا حکم ہے. پہلے زمانے میں ہماری بوڑھی عورتیں باہر بیٹھا کرتی تھی کہ گھروں میں بجلیاں نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے مکان تھے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، گھر بڑے بڑے بن رہے ہیں، گھر مناسب بن رہے ہیں، اور گھروں کے اندر کولر آ گئے اور گھروں میں پنکھے آ گئے. جتنا ہو سکے مستورات گھروں کے اندر اپنے آپ کو قرار پکڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج جو امہات المومنین ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، اللہ کے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. ان ماؤں کو کہا گیا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں مت چلو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ اور بناؤ سنگار کر کے باہر مت جاؤ، بلکہ جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اور میرے نبی نے فرمایا عورت کا گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ گھر کی ایسی کوٹھڑی میں نماز پڑھے جہاں کسی انسان کی نظر نہ پڑے. یہ پردہ شریعت کا حکم ہے، ہماری زندگی کو پردہ والی بناوے. جب زندگی میں پردہ آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مقبول ہو جائے گی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کا مجمع تھا. میرے نبی نے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے الگ الگ جواب دیے. یا رسول اللہ عورت کی یہ خوبی ہے، عورت کی یہ خوبی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کے اپنے گھر پر گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ کو جا کر پوچھا کہ فاطمہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بات چل رہی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ علی میرے ابا کو جا کر کہہ دو عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت نے بالغ ہونے کے بعد اس کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، اور اپنے آپ کو اس طریقے پر پردے میں رکھا ہو کہ غیر محرم کی نظر بھی اس عورت پر نہ پڑی ہو. یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے. کتنی بڑی بات فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی ہوگی اور اپنی بیٹی کو کتنا ایمان بنایا ہوگا کہ بیٹی کا جملہ سننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے حضرت فاطمہ نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی کے دین کتنے پردے میں گزارے ہوں گے. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو میرے نبی کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگا اور آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. میری بہنوں جب اندر ایمان آ جاتا ہے تو آدمی گناہوں سے بچتا ہے، عورتیں گناہوں سے بچتی ہیں کہ مجھ سے خدا کا حکم چھوٹ نہیں سکتا. آج شادیوں میں اور ہمارے گھر میں جب میت کا ہوتا ہے عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں اور ان کے دوپٹے سروں سے اتر جاتے ہیں. اللہ کی ناراضگی والے اسباب ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں. حدیث میں جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتے بے پردہ تو آسمان کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں. میری بہنوں اندر ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو اندر کا ایمان اس کو گناہوں سے بچائے گا کہ میرا اللہ کا حکم ہے پردہ کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو بتا دو اپنی نگاہیں نیچی کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ حکم اللہ نے مردوں کو کہا، ایسا حکم اللہ نے مستورات کو الگ سے کہا. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. ایمان والی عورتوں کو بتا دو اپنی نگاہوں کو نیچی کرے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم
वसल्लम बैठे हुए थे और जिब्रील अमीन वही को लेकर आए। जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पास 23 साल के अरसे में 24,000 मरतबा कुरान करीम के वही को लेकर आए हैं। कुरान करीम की आयतें उतरती रही, सहाबा की जिंदगी बनती रही। कुरान करीम की आयतें उतरती रही, सहाबा किराम का ईमान बढ़ता रहा। जिब्रील अमीन हुजूर के पास आए। थोड़ी देर के बाद जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पास से बगैर इजाजत के चले गए। अल्लाह के नबी को पता भी नहीं चला और वो आसमानों पर चले गए। हमेशा आदत थी जब वो रवाना होते थे तो हुजूर के पास सलाम अस्सलाम वालेकुम करके रुखसत होते थे, लेकिन अचानक बगैर कहे चले गए। जब दूसरी मर्तबा कुरान करीम की वही को लेकर आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल जब तुम पहली मर्तबा आए थे तो तुम बगैर इजाजत के चले गए थे? तो जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास बैठा हुआ था और आपकी बीवी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो अल्लाह के नबी की सबसे पहली बीवी है और उस खदीजा ने मेरे नबी को दीन के काम में बड़ा ताउन किया है। ये खदीजा के सर पर दुपट्टा था, अचानक सर का दुपट्टा उनके सर से लुढ़क कर उनके छाती पर आ गया, उनके बाल दिखने लगे। अल्लाह ने हमें हुक्म फरमाया है कि जिन औरतों के सर पर दुपट्टा रहो वहां हमें ठहरने की इजाजत नहीं होती। शरीयत ने कितना पर्दे का पाबंद बनाया है। मेरी बहनों, हम पर्दों की पाबंद बने, हम बगैर जरूरत के घर से बाहर न निकले। अगर जरूरत से घर से बाहर निकलना पड़े तो बिल्कुल पर्दे में निकले। हमारा बुर्का बिल्कुल चौड़ा हो, हमारा बदन का लिबास बिल्कुल चौड़ा हो। मेरे नबी ने फरमाया, अनकरीब कयामत के पहले पहले तुम गलियों में, अपने गांव की गलियों में और अपने शहर की गलियों में ऐसी औरतों को देखोगे, रुब्ब कासियातिन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, कि बहुत सी कपड़ा पहनने वाली औरतें आपको दिखेगी कि बगैर कपड़े के जा रही हैं। कपड़ा पहनने वाली औरत बगैर कपड़े के दिखेगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, कपड़ा पहनने वाली औरत बगैर कपड़े के कैसे दिखेगी? तो मेरे नबी ने फरमाया, इतने तंग कपड़े पहनेगी और इतने तंग कपड़े पहनेगी कि बदन का नसीब व फराज बाहर दिखाई देगा। फिर फरमाया, या इतने बारीक कपड़े पहनेगी, मलमल के बारीक बारीक कपड़े पहनेगी कि उनका बदन का अंदर का हिस्सा और उनके बदन के नसीब व फराज बाहर दिखाई देंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें जो तुम गलिये में देखो तो कयामत का इंतजार करो। मेरी बहनों, जब घर से निकलना पड़े, हमारा बुर्का बिल्कुल ढीला डाला हो, हम ऐसा बुर्का पहनकर घर से निकले कि सामने वाले को पता न चले कि 24 साल की लड़की जा रही है या 60 साल की बुढ़ी औरत जा रही है। हमारे पालमपुर के इलाके में आपने बुर्के देखे होंगे, वहां के मस्तूरात के कैसे बुर्के हैं कि पता नहीं चलता कि चलने वाली बहन 60 साल की है या चलने वाली बहन 30 साल की बच्ची है या 20 साल की नौजवान लड़की है। हमारा पर्दा, हमारा बुर्का पर्दे के लिए है। ऐसा हमारा बुर्का हो और हमारा बदन का लिबास ढीला ढाला हो। शरीयत ने इसे लिबास को पसंद किया है। तंग लिबास पहनना और बारीक लिबास पहनना शरीयत ने पसंद नहीं किया। अगर घर से निकलने की जरूरत पड़े तो हमारा लिबास बिल्कुल ढीला ढाला हो, हम रास्ते के किनारे किनारे चले। अल्लाह के वास्ते हमारी बहनें ये बाइकों पर अपने शोहर के साथ और अपने भाइयों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ बाइकों पर सवार न हो। ये मुसलमान औरत की शान नहीं है, ये मुसलमान औरत के लिए मुनासिब नहीं है। हाँ, कभी कभी जरूरत के वक्त निकलना पड़ा ठीक है, लेकिन घूमने के लिए और फिरने के लिए मस्तूरात का सवारियों पर सवार होना ये तहजीब के भी खिलाफ है, ये फितरत के भी खिलाफ है, ये इस्लामी तहजीब के भी खिलाफ है। मेरी बहनों, जिंदगी में पर्दा लाओ और अपनी जिंदगी को ईमान वाली बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत करके मदीना मुनव्वरा का मुआशरा पाकीज़ा बनाया था कि मदीना में जो भी औरत आती थी वहां से पर्दा देकर अपनी जिंदगी को पर्दा वाली बनाती थी, अपनी जिंदगी को इबादत वाली बनाती थी। उसकी दिल की कैफियत बदल जाती थी, वो औरतें रो पड़ती थी। जब जिंदगी में पर्दा आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जह होगी। जब माँ की जिंदगी में पर्दा आता है तो बच्चियों की जिंदगी में पर्दा आता है। अपनी जिंदगी को सादा बनावे और अपने घरों को सादा बनावे। हमारे खाने भी सादा हो, हमारे कपड़े भी सादा हो, कि सादगी तो नबियों के घरों की चीज है। तमाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम सादा थे और सादगी तो इस्लाम का जेवर है। इस्लाम की खूबसूरती सादगी में है।
پہلے ہمارے ہاں گھر بھی سادہ تھے، چلو گھر تو کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، زندگی سادہ ہو، ہماری عورتیں صبح کا کھانا شام کو کھا لیتی تھی اور شام کا کھانا صبح کو کھا لیتی تھی، یہ خراجات کم ہوتے تھے اور جو پیسے بچتے تھے وہ پیسے اللہ کے نام پر خرچ ہوتے تھے، غریبوں پر خرچ ہوتے تھے، یتیموں پر خرچ ہوتے تھے، آڑوس پاڑوس میں خرچ ہوتے تھے، صلہ رحمی کا برتاؤ ہوتا تھا، رشتہ داروں کے ہاں خرچ ہوتے تھے۔ آج ہمارے سارے کے سارے پیسے خواہشات پر لگ رہے ہیں، جہاں دل چاہا۔ میری بہنوں، یہ تو آگے کی چیز ہے کہ مستورات سواری پر سوار نہ ہوئے، اس سے خطرناک چیز ہماری عورتیں اور ہمارے مرد بازاروں میں کھانے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ گھر میں دیندار عورت کھانا بناوے، گھر میں پاکیزہ بچی کھانا بناوے، ان لقموں کا اثر الگ ہوتا ہے، بازار کے لقموں کا اثر گندا ہوتا ہے۔ آج بچے اور شوہر اور بیوی اور بچے سارے کے سارے بازاروں میں جا رہے ہیں، وہاں عیاشی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہیں۔ ویٹر آ کر پوچھتے کیا تمہیں کھانا ہے، ویٹروں کی نظریں پڑتی ہیں، ہماری مستورات کی نظریں غیر محرم پر پڑتی ہے۔ یہ کتنی بد تہذیبی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ ہم کتنا قیامت کے قریب جا رہے ہیں اور کتنا اللہ کے نبی کے زمانے سے دور جا رہی ہے۔ میری بہنوں، اندر کا ایمان مضبوط ہوگا تو زندگی ہماری خوبصورت بنے گی، ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال بڑے مضبوط بنیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری بہنوں، مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ عقل مند عورت وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ الکیس من داد نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند عورت وہ ہے اپنی نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے کہ کہیں میرا دل خرافات کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں میرا دل سنت کے خلاف تو نہیں جا رہا، مجھے اللہ کے نبی کے طریقے پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی کی زندگی مجھے پسند نہیں ہے اور اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی مجھے پسند نہیں ہے۔ میری بہنوں، زندگی میں پردہ کرنے کی ضرورت ہے اور زندگی میں دین کو لانے کی ضرورت ہے۔ جب زندگی ہماری دیندار بن جائے گی انشاءاللہ تو ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال بڑے مضبوط بنیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اصل میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جاوے۔ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے کے سارے کام بنائے گا۔ اس میری بہنوں، سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آ جائے۔ صحابیات کتنی پردے کی حالت میں تھی، رات کو حکم آیا پردہ کرنا ہے، کسی کو پتہ چلا کسی کو نہیں چلا۔ صبح مسجد میں عورتیں پردے میں آئی، ایک عورت کو پتہ نہیں تھا، دیکھا ساری کی ساری عورتیں پردے میں ہیں، کہنے لگی ارے بہن تمہیں کیا ہوا؟ دوسری عورتوں نے کہا تمہیں نہیں خبر؟ کیا نہیں؟ انہوں نے کہا رات پردے کا حکم آ گیا۔ کہنے لگے اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی وقت ایک بچے کو دوڑایا، جاؤ جا کے چادر لے آؤ۔ بچہ گیا اور چادر لے آیا اور پردے کے ساتھ گھر پہنچی۔ خاوند نے کہا ایسی بھی کیا بات تھی کہ اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ فرمانے لگی اللہ کے حکم کو سننے کے بعد، اللہ کے حکم کو سننے کے بعد میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور ایک قدم بھی بغیر پردے کے اٹھاؤں۔ سارے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ اللہ کو عورت کا نام لینا پسند نہیں ہے، پورے قرآن میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، سوائے ایک عورت کا نام لیا ہے، وہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا نام اللہ نے اس لیے ظاہر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگ رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام کو دھونے کے میرے اللہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم، اس الزام کو دھونے کے لیے اللہ نے مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے، مریم کی ماں کا نام نہیں لیا، دوسری نیک عورتوں کا نام بھی نہیں لیا، بلکہ میرے اللہ نے قرآن کریم میں بری عورتوں کا بھی تذکرہ نہیں کیا اور بری عورتوں کا نام بھی نہیں بتایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں انداز ہے کہ عورت کا نام نہیں، البتہ خاوند کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ، خاوند کی نسبت سے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ یہ فرعون کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی،
عمران علیہ السلام کی بیوی، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ خدیجہ کیوں نہیں کہا، حفصہ کیوں نہیں کہا، عائشہ کیوں نہیں کہا، سارہ کیوں نہیں کہا، زلیخا کیوں نہیں کہا؟ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ضرورت کے عورت کا نام بتانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ عورت کا نام بھی چھپانے کی چیز ہے، تو چہرہ کھلنے کی شرع اجازت کیسے دے گی؟ اس کے نام کو بھی چھپانے کا حکم ہے سوائے ضرورت کے۔ جو اللہ کہے نام کا بھی پردہ رکھو، وہ اللہ تعالیٰ چہرہ کھلنے کی میرے بیرو اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ باہر نکلنے سے نہیں روکا گیا، پردے میں جانے کا حکم دیا ہے۔ باہر نکلے، پردے میں نکلے، لیکن باہر نکلنے کا ایک طریقہ بتایا، ایک راستہ بتایا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی کہانی سنائی۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین، دیکھا وہاں جا کر دیکھا بکریوں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ امرأتین، دو عورتیں کھڑی ہیں۔ ما خطبکما، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ لا تسقی حتی یسدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے جو ہماری بکریوں کو پانی پلاتا، ہمارا باپ تو بوڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تمہاری بکریوں کو پانی پلاتا ہوں۔ سب کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس ڈول کو 10 آدمی کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ڈول کھینچا ہے اور ڈول کھینچا کے پانی پلایا۔ پھر جا کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ کو یوں فرمایا اللہ بھوک لگی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ آج میں تیری نعمت کا محتاج ہوں، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو۔ میری بہنوں، موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے پر پانی پلایا بالکل دیکھا نہیں۔ دونوں بہنیں گھر پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا بیٹا آج جلدی کیسے آئی؟ ایک آدمی نے پانی پلا دیا، دوسری بولی ابا اس کو کچھ معاوضہ دینا چاہیے، اس نے محنت کر کے ہم کو پانی پلایا، تھوڑا سا معاوضہ دینا چاہیے۔ کہا اچھا جاؤ اسے بلا کے لے آؤ، ہمارے ابا تمہاری محنت کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ ابھی لڑکی گھر سے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، اس قصے کو سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کریم تو شارٹ میں بات کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پانی پلانا، پھر درخت کے نیچے بیٹھنا، پھر لڑکی کا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر جانا، یہ سارا قصہ کیوں سنا جا؟ دراصل یہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ایک قانون بتانا چاہتے ہیں، ایک طریقہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسلام ایسی سختی نہیں ہے کہ عورت گھر سے ہی نہ نکل سکتی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اللہ فرماتے ہیں ایک بیٹی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب انداز سے اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی حیا والی چال اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پورے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وہ اس طریقے پر چل رہی تھی گویا کہ شرم چل رہی ہے، اس کی چال میں بھی حیا تھی، اس کے بولنے کے اندر بھی حیا تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو فرمایا بیٹا گھر تو تم نے دیکھا، گھر ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے چلو، جب کہیں مڑنے کا وقت آئے تم آگے کنکر مار دینا، میں کنکر کی طرف دے کر مڑ جاؤں گا۔ میری بہنوں، اتنی اللہ تعالیٰ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی چال اور شعیب علیہ السلام کی حیا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پورے قرآن کریم اس کا حصہ بنا دیا۔ اپنی زندگی کو پردے میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میری بہنوں، جب اندر کا ایمان مضبوط بن جائے گا تو پردہ بھی آئے گا، قرآن کی تلاوت بھی آئے گی، اللہ کا ذکر بھی آئے گا، اور نماز کی پابندی بھی آئے گی۔ ہم نماز کے پابند بنے، ہمارے بچے نماز کے پابند بنے، ہماری بچیاں نماز کی پابند بنے، ہمارے گھر کا ماحول اس طریقے پر ہو کہ مرد بھی نماز پڑھنے جا رہے ہو، ہمارے جوان لڑکے نماز کے پابند ہو، ہماری جوان بچیاں نماز کی پابند ہو۔ یہ گھر کا ماحول کس وقت بنے گا؟ جب گھر کی مستورات میں پابندی ہوگی، جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ جب ماں کی زندگی میں نماز کی پابندی ہوتی ہے تو اولاد کی زندگی میں نماز کی پابندی ہوتی ہے۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا جب ماں مصلی بچھاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں مصلی بچھاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی تو بیٹا سجدہ کرتا ہے۔ میری بہنوں، گھروں میں دینداری کو لانے کے لیے اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے پڑوس ملک کے بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں میں ایک اللہ والے کے گھر پر گیا، ایک بزرگ کے گھر پر گیا،
میں نے گھر جا کر دیکھا ماشاءاللہ ان کے بچے بڑے عجیب میں نے دیکھے. ان بچوں کا کیریکٹر اور ان بچوں کا کلچر، ان کا رہن سہن بالکل اسلامی زندگی کے مطابق تھا. ان کے پورے گھر میں اسلامی معاشرہ تھا. ان کے بچوں کا بات کرنا سنت کے مطابق، ان بچوں کا مصافحہ کرنا سنت کے مطابق، ان بچوں کا سلام کرنا سنت کے مطابق. جب میں گھر میں گیا ان چھوٹے بچوں نے ہمارا استقبال کیا، دسترخوان بچھایا اور ہمیں کھانے پر بٹھایا. کھانے پر بٹھانے کے بعد میں نے بچوں کی نقل و حرکت دیکھی، بچوں کی زندگی دیکھی، بچوں کی ہوشیاری دیکھی تو میں بچوں کی زندگی کو دیکھ کر میرا دل مارے خوشی کے جھوم اٹھا. میں نے بڑے بچے سے پوچھا بیٹا گھر میں تم بڑے ہو؟ تو لڑکے نے کہا، آنے والے مہمان کو فرمایا حضرت بڑا تو اللہ ہے، میں بڑا نہیں ہوں، بڑا تو اللہ ہے. وہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ معصوم بچے کے زبان نے میرے دل میں چھری چلا دی کہ ماں باپ نے بیٹے کی کیا تربیت کی ہے کہ ابا حضرت بڑے تو اللہ ہیں، البتہ میں اپنے بھائی بہن میں سب سے بڑا ہوں. اس اللہ والے نے ان بچوں کی زندگی دیکھی. پھر گھر کے میزبان کو پوچھا حضرت میں تمہارے گھر پر کھانا بھی کھایا، تمہارے گھر پر میں 2-3 گھنٹے رہا، لیکن میں بہت بڑی خیر کو لے کر واپس ہو رہا ہوں. تمہارے گھر سے میں نے وہ تمام کی تمام باتیں سیکھی ہیں جو میں نے کتابوں کے اندر پڑھی تھی، اسلامی زندگی میں نے صحابہ کی دیکھی تھی، وہ ساری کی ساری باتیں تمہارے بچوں میں موجود ہے. تو ان کہا کیا وجہ ہے، تم نے کس طریقے پر اپنے بچوں کی تربیت کی؟ تو گھر والوں نے بتایا، ان بچوں کے ابا نے بتایا حضرت ہماری زندگی میں صرف 3 باتیں ہیں، ہم نے 3 باتوں کی پابندی کی، یہ 3 باتوں کی پابندی کا یہ اثر ہے اللہ نے ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دیا. پہلی بات بتائی ہم نے کبھی ہمارے بچوں کے پیٹ میں کبھی حرام کا لقمہ داخل نہیں کیا، حرام کا لقمہ داخل نہیں کیا. ہم نے محنت کر کے مزدوری کر کے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے اور اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائی ہے. میری بہنوں حلال روزی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، حرام کی روزی اعمال کو چھین لیتی ہے. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے. ہم نے ہمارے بیٹوں کو حلال لقمے کھلائے ہیں، کبھی شک والا لقمہ بھی نہیں کھلایا. محنتیں کی ہے، مزدوری کی ہے. ان بچوں کے ابا آفس پر جاب کرتے تھے، یوں کہاں میری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اگر 8 گھنٹوں کی ڈیوٹی میں اگر میں 5 منٹ بھی لیٹ ہوا یا میں 10 منٹ بھی لیٹ ہوا یا اگر میرا کوئی مہمان بیچ میں آ گیا تو میں اتنے منٹ کی تنخواہ میں کٹوا دیتا ہوں کہ یہ تنخواہ میں لے نہیں سکتا. اللہ کے راستے میں واپس آنے کے بعد زندگی میں وہ ایمان بنا اور زندگی میں وہ تقوی بنا ہے کہ کبھی ہمارے بچوں کو ہم نے شک والا لقمہ بھی نہیں کھلایا، کبھی ہم نے ہماری اولاد کو بازار کا کبھی ایک لقمہ نہیں کھلایا، بازار کی چیزیں نہیں کھلائی، بازار کا کھانا نہیں کھایا. نماز پڑھتے تھے اور میری گھر والی جب کو سالن بناتی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے کھانا پکاتی تھی، اللہ کا ذکر کرتے کرتے روٹیاں پکاتی تھی. روٹی پک رہی ہے، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، روٹی پک رہی ہے، زبان پر سبحان اللہ ہے، روٹی پک رہی ہے، زبان پر الحمدللہ ہے. 24 گھنٹے ہمارے گھر والی کی زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہتی ہے. کپڑے دھوتے دھوتے بھی اللہ کو یاد کرتی ہے، چولہا جلاتے جلاتے بھی اللہ کو یاد کرتی ہے، روٹی بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرتی ہے. ہائے میری بہنوں جہاں کی مستورات کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھر دھو رہی ہو، گھر کو صاف کر رہی ہو. علماء نے لکھا ہے جو عورت اگر گھر میں جھاڑو دیتے وقت اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھروں میں جھاڑو لگاوے، اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے. ہم نے اپنے اولادوں کو حلال کا لقمہ کھلایا ہے. دوسری بات فرمائی ہم اللہ کے راستے میں گئے تھے اور چلا لگانے کے بعد ہم میاں بیوی نے ارادہ کیا تھا کہ ہماری اولاد کو ہم ایسی چیز سکھائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، لیکن سکھانے کے پہلے میاں بیوی دونوں کو زندگی صحیح گزارنی پڑے گی. ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہوگی، کبھی ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، کبھی غیبت ہم نہیں کریں گے، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ نافرمانی نہیں کریں گے، ہم قطع رحمی نہیں کریں گے، پڑوسی سے اچھا برتاؤ کریں گے. سونے کے وقت سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی سنتیں، گھر سے نکلنے کی سنتیں، بچوں کی کیا تربیت کرنے کا طریقہ ہم دونوں کو پابند بننا پڑے گا کہ ہم دونوں نے کبھی کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، کبھی بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بچوں کے سامنے کبھی کسی کی ہم نے غیبت نہیں کی، کبھی ہم نے ہنسی مذاق زیادہ نہیں کی. ہم مسکراتے تھے تو ہمارے بچے بھی مسکراتے تھے. ہم کبھی کھلکھلا کر بچوں کے سامنے نہیں ہنسے، ہم نے خلاف
سنت کوئی کام نہیں کیا. آج ہمارے بچوں کی زندگی اس کی برکت سے بنی ہے. اور تیسری بات فرمائی, ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو فرض نمازوں کے علاوہ جب نفل نماز پڑھتے ہیں یا ہم سنتیں پڑھتے ہیں تو دعائے ماثورہ اللہم انی ظلمت نفسی کے بعد دعا پڑھتے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ان دعاؤں کی برکت سے اور ان 3 عمل کی برکت سے اللہ پاک نے ہمارے بچوں کو دیندار بنایا ہے. میری بہنوں, جب ماں کی زندگی کا رخ اگر آخرت کی طرف ہوگا اور ماں کی زندگی کا رخ اگر قبر کی طرف ہوگا کہ مجھے قبر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور مجھے آخرت کی بنانے کی کوشش کرنی ہے, تو وہ تمام کی تمام چیزیں وجود کے اندر آئے گی. ماں دیندار بنے گی, اولاد دیندار بنے گی. یہ تعلیم کے حلقے اس سے لگائے جاتے ہیں کہ اللہ کی باتیں سن کر, اللہ کے نبی کی باتیں سن کر, صحابہ و صحابیات کی زندگی کو سن کر ہماری زندگی عمل پر آوے, ہماری زندگی یقین پر آوے, ہمارا دل خواہشات میں نہ لگے, ہمارا دل اللہ کی مرضیات میں لگے, ہمارا دل منمانی میں نہ لگے, ہمارا دل حکم پر آوے, اللہ کی باتیں ہمیں پسند ہو, نماز پڑھنے میں مزہ آ جائے. جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی تو اذان کی آواز کے سننے کے بعد, اذان کی آواز کے سننے کے بعد کبھی ہماری زبان پر باتیں نہیں ہوگی. ہم اپنے گھر کے بچوں کو چپ رکھیں گے, بیٹا اللہ کی اذان دی جا رہی ہے, دعوت تامہ دی جا رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیوی تھی, بڑا کام اللہ نے ان سے لیا ہے. اتنا بڑا کام لیا ہے کہ پہلے زمانے کے حاجیوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی. اس زمانے میں پانی کی بڑی تنگی تھی, قافلے پیدل چلتے تھے, بڑے بڑے حجاج عراق سے آتے تھے, ایران سے آتے تھے, ملک شام سے اونٹوں کا اور پیدل سفر ہوتا تھا بیت اللہ کا. اس زمانے میں بڑے مشقت والے سفر ہوتے تھے. تو زبیدہ نے دیکھا کہ حاجی پیاس کی حالت میں مر رہے ہیں, ان کے گلے سوکھ رہے ہیں. اس نے اس زمانے میں جب سائنس کا دور نہیں تھا, الیکٹرک کا دور نہیں تھا, بالکل سادہ زندگی تھی, ایسے وقت میں پوری نہر کھدوائی ہے, اور نہر کھدوائی ہے تاکہ حجاج کرام کو چلتے چلتے پانی میسر ہو جائے. کتنا بڑا کام اللہ نے زبیدہ خاتون سے لیا ہے. جب ان کا انتقال ہوا, کسی نے پوچھا, زبیدہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہوگی, تم نے تو حجاج کرام کو پانی پلانے کے لیے اور حجاج کرام کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے تم نے بڑا کام کیا تھا. اللہ نے تم سے بڑا کام کیا تھا, لاکھوں ریال تم نے اس کے اندر خرچ کیے تھے, لاکھوں مال اور لاکھوں پیسے تم نے اس میں لگائے تھے. فرمایا تو اللہ نے مجھے تو اس بات کو پوچھا بھی نہیں, لیکن اللہ نے میری ایک عمل پر مغفرت کر دی کہ میں ایک بار اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, میرے سر پر دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا, میرے کان میں اذان کی آواز پائی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اللہ کے کلمے کو سننے کے بعد میں نے اپنے سر پر دوپٹہ رکھ دیا اور میں با ادب بیٹھ گئی اور اللہ کی اذان کو سنتی رہی, کلمہ کے جوابات دیتی رہی. میرے اللہ کو اتنا یہ عمل پسند آیا کہ میرے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. میری بہنوں, جب دل میں ایمان اتر جائے گا تو اعمال کے کرنے میں حلاوت آئے گی, عمل کے کرنے میں لذت آئے گی, اور نماز پڑھنے کا شوق ہماری زندگی کے اندر آئے گا. اسے ضروری ہے اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کرے, ہمارے بچے نماز کے پابند بنے. عورتیں گھروں میں نماز پڑھے گی, مرد کو گھروں میں نماز فرض پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, نفل پڑھ سکتے ہیں, سنت غیر موقدہ پڑھ سکتے ہیں. سنت موقدہ بھی مرد مسجدوں کے اندر پڑھیں گے. اپنے بچوں کو اٹھاؤ میری بہنوں, ہمارا پورا گھر قبرستان بن چکا ہے. فجر کی نماز میں ہمارے جوان لڑکے نہیں ہوتے, ہمارے شوہر نہیں ہوتے, پورا گھر سویا ہوا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. میری بہنوں, راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالو. ماں باپ جلدی سو جائیں گے تو اولاد جلدی سو جائے گی. رات کو 12 بجے تک ہمارے بچے موبائل دیکھتے ہیں, ہمارے گھر والے موبائل دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں. میری بہنوں, ضرورت ہے ہم نماز کی پابندی کریں. راتوں کو جلدی سو جاؤ اور صبح میں جلدی اٹھنے کی کوشش کرو. جب صبح میں جلدی اٹھوں گے, جب ماں گھر میں جلدی اٹھے گی تو اپنے اولاد کو اٹھائے گی, اور بیوی جلدی اٹھے گی اپنے شوہر کو اٹھائے گی. بلکہ میرے نبی نے فرمایا, اگر ایک عورت صبح میں جلدی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور وضو کرتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے, اگر شوہر نہیں اٹھتا تو شوہر کے آنکھوں میں پانی ڈال کر شوہر کو اٹھاتی ہے, اللہ پاک دونوں کی مغفرت کر لیتا ہے.
صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کے پابند تھے کہ صحابہ بھی تہجد گزار تھے، صحابیات بھی تہجد گزار تھی۔ ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بنے، ہم گھر میں ایسی محنت کریں کہ ہمارے بچے 5 وقت کی نماز کے پابند بنے، ہماری بچیاں 5 وقت کی نماز کی پابند بنے۔ سب سے بڑا گناہ اسلام میں کفر اور شرک کے بعد نماز کا چھوڑنا ہے۔ جن کے گھر میں نماز نہیں، ان کے گھر میں اللہ کی رحمت نہیں، ان کے گھر میں فرشتے نہیں، ان کے گھر میں برکتیں نہیں۔ اس سے میری بہنوں ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے کہ نماز چھوٹ رہی ہے۔ ایسی محنت کرے ہمارے بچے نمازی بنے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہماری نماز کی نقل کریں گے، جوان بچے پردوں کی پابند بنے، ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہو، مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ 4 صورتیں مسنون ہیں۔ ان کے علاوہ روزانہ قرآن کریم کا آدھا پارہ 1 پارہ، اللہ پاک جتنی توفیق دے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اللہ کے کلام سے محبت ہو جائے گی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ میری بیٹیاں جب روٹی پکاتی تھی تو روٹی پکاتے پکاتے قرآن کریم کے 3 پارے 2 پارے پڑھ لیتی تھی، اور فرماتی اماں جان ہماری روٹی بھی پک گئی اور ہمارے قرآن کریم کے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ قرآن کریم کی حافظہ تھی، پورا گھر دینداری والا تھا۔ اس سے میری بہنوں گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، 3 تسبیحات کی پابندی ہو رہی ہو، فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کرے، تیسرا کلمہ ہم پابندی سے پڑھے، درود شریف پڑھے اور استغفار کرے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، استغفار کی برکت سے اللہ مشکلوں کو آسان کرے گا، اور اللہ پاک ایسی جگہ سے روزی دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہماری زبان پر استغفار ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دل میں ندامت ہو، یا اللہ میں تیری گنہگار بندی ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ صبح شام 3 تسبیحات کی پابندی ہو، اور میری بہنوں ساتھ ساتھ میں ہمیں تسبیحات کی پابندی کے ساتھ وقت نکال کر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب ماں باپ دعا کریں گے اولاد کے لیے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جب ماں روتی ہو گھر میں تو جوان بچیاں بھی رو پڑتی ہے، جب ماں روتی ہے تو جوان لڑکے بھی رو پڑتے ہیں۔ مولانا سجاد صاحب نعمانی فرماتے ہیں میں نے میرے ابا مولانا منظور نعمانی صاحب کو دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب رات کا وقت ہوتا تھا ہماری امی اور ہمارے ابو رات کے آخری پہر میں اس طریقے پر روتے تھے جیسے گھر میں کسی جوان بیٹے کا انتقال ہو چکا ہو۔ میں اپنی ماں کی آواز سن کر اٹھ جاتا تھا، اماں تو کیوں روتی ہے، ابو تم کیوں روتے ہو؟ کہ بیٹا اللہ کے سامنے رونا اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تم اللہ کے سامنے رو۔ بیٹا میں اس لیے روتی ہوں ہماری آخرت بن جائے، ہماری دنیا میں نیک اعمال والی زندگی بن جائے۔ بیٹا موت مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک ہے۔ کہ بچپن میں ہماری اماں ہمیں نبیوں کے قصے سناتی تھی۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ جب رائے کا اجتماع ہوتا تھا لاکھوں کے مجمع میں مولانا عمر صاحب پالم پوری اپنی ماں کی کارگزاری سناتے تھے۔ فرماتے میں چھوٹا سا بچہ تھا، جب میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا، میں پڑھ کر گھر پر آتا تو میری ماں مجھے بٹھاتی تھی اور میری ماں میرے سامنے نبیوں کے قصے سناتی تھی، صحابہ کے قصے سناتی تھی۔ بیٹا سچ بولنا، سچ میں نجات ہے۔ آج ماؤں کو وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے ماؤں کے پاس خدا کی نافرمانی والے اسباب ہے۔ آج باپ بھی موبائل میں پڑا ہے اور ماں بھی موبائل میں پڑی ہے۔ اس گھر کا کیا ہوگا جن گھر کے بڑے انسان خدا کے نافرمانی میں پڑے ہو؟ ان کے بچے جنید بغدادی کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کے لڑکے مولانا عمر پالم پوری کیسے بن سکتے ہیں؟ اور ان کے بیٹے سید عبد القادر جیلانی کیسے بن سکتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو دیندار بنانے کے لیے ماں باپ کو قربانی دینی پڑے گی اور ماں باپ کو اپنی زندگی بدلنی پڑے گی۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے میری ماں مجھے رات کو نصیحتیں کرتی، رات کے گھروں میں لائٹیں نہیں تھی، گھروں میں اندھیرا تھا، گھروں میں چراغ کی بتی جلتی تھی۔ ایک بار میری ماں نے مجھے کہا بیٹا مجھے سورہ یوسف سناؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ تو میں اپنی اماں کے سامنے، میری ماں اکیلی تھی اور میں اپنی ماں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانا شروع کیا۔ جب میں قصہ سنا رہی تھی میری بوڑھی ماں روتے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میرے بیٹے عمر ابھی تیری عمر 8 سال کی ہے، بیٹا تو سنا
سنانے والا اکیلا ہے اور میں سننے والی اکیلی ہوں۔ اے میرے بیٹے پیارے عمر، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تجھ سے اتنا بڑا کام لے گا، تجھے اتنا بڑا عالم دین بنائے گا کہ لاکھوں کا مجمع تیری باتوں کو سنے گا اور لاکھوں کا مجمع تیری باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو بدلے گا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کے اجتماع میں اور رائے کے اجتماع میں رو رو کے اپنی ماں کی کہانی سناتے تھے کہ آج میں اسٹیج پر جو بیٹھا ہوں میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں، کب تک اپنے کپڑوں کو بناؤں گی اور کب تک سونے و چاندی کے زیورات میں مشغول رہو گی؟ اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے شوہر کے لیے زینت کرو، اجازت شریعت نے دی ہے، شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرو تاکہ آپ کے شوہر کا دل آپ کی طرف مائل لگے، یہ شریعت کی اجازت دی ہے۔ لیکن بازاروں میں بن سور کے جانا اور شادی کے موقع پر بن سور کے جانا یہ شریعت میں پسندیدہ قرار نہیں دیا۔ اپنی زندگی کو سادہ بناؤ۔ ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناوے، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو بناوے۔ یہ دنیا کی عورتیں نمونے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی دنیا میں چل لگی ہے، فتنے دنیا میں عام ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو محنت دی ہے، اگر یہ محنت اگر ہماری زندگی میں انشاءاللہ آ گئی، اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے نظام کو بدل دے گا۔ محنت کیا ہے؟ یہ تو مقام کی محنت ہے کہ اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ گھروں میں دین کو لانے کے لیے اور گھروں میں اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اپنی بچیوں کو باپردہ بنانے کے لیے یہ ہمارے گھروں کی تعلیم ہے کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہمارے بچے سنتوں کے عاشق بنیں گے، ہماری بچیاں باپردہ بنے گی کہ گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائے۔ دو کتابیں ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات ہیں۔ ان دو کتابوں کے اندر ہم پڑھے صحابہ کے واقعات ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں اور اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگیاں ہیں، اور فضائل صدقات میں غریبوں کے حقوق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں، اور نوجوان بچوں کے نوجوان بچیوں کے واقعات ہیں۔ یہ کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جائے گی، ہمارے بچے جب کتاب کو سنیں گے انشاءاللہ نماز کے فضائل سنیں گے، قرآن کے فضائل سنیں گے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنیں گے، صحابہ کے واقعات سنیں گے تو ہماری زندگی میں اثر آئے گا، ہمارے بچے نوجوان صحابہ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ میری بہنوں، گھروں کی تعلیم کی بڑی برکات ہے۔ ایک انسان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت ہمارے گھر میں جھگڑا بہت ہوتا ہے، بیوی کی باتیں مجھے پسند نہیں آتی اور میری باتیں میری بیوی کو پسند نہیں آتی اور ہم دونوں کی باتیں ہماری اولاد کو پسند نہیں آتی، ہمارا گھر جھگڑے کا مرکز بن چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا گناہ ہوتے ہوتے تمہارا پورا گھر شیطان سے بھر چکا ہے، تم گھروں میں تعلیم زندہ کرو، گھروں کی تعلیم کی برکت سے اللہ پاک تمہاری محبتیں لا دے گا۔ وہ فرماتے میں گھروں میں جا کر حضرت جی کی بات مان کر گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع کیے، فضائل کی کتاب ہمارے گھر میں چالو کی، اللہ نے شیاطین کو گھر سے بھگا دیا، ہمارے گھر میں فرشتوں والا ماحول بن گیا، بیوی شوہر سے محبت کرنے لگی اور شوہر بیوی سے محبت کرنے لگا اور ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن گئے۔ یہ گھروں کی تعلیم کے برکات ہے۔ میری بہنوں، تعلیم کے بڑے بڑے اثرات ہیں، گھروں کی تعلیم سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ ناچنے والے نوجوان تعلیم کی برکت سے راتوں کو رونے والے بنے ہیں۔ اپنے گھروں کی تعلیم کو زندہ کرو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جاؤ گی، تمہاری بچیاں بے پردہ ہو کر بازاروں میں جائے گی، تمہارے بچے جوان ان کے بالوں کی کٹنگ بدل جائے گی، ان کا لباس نبی کے خلاف بن جائے گا، تمہارے بچے آوارہ بن جائیں گے۔ ایو فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے ہمارے گھروں میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے میری بہنوں اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو۔ گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو رہا ہو، ہمارے بچے ایمان کو بولتے ہو، ہمارے بچے نماز کی اہمیت کو بولتے ہو، علم و ذکر کے بولتے ہو، اکرام مسلم بچوں کی زندگی میں آ رہا ہو، اولاد ماں باپ کا اکرام کرتے ہو، چچا کا اکرام کرتے ہو، رشتہ داروں کا اکرام کرتے ہو، انصاف زندگی میں آئے گا، احسان زندگی میں آئے گا اور ایثار زندگی میں آئے گا۔ جب اکرام والی صفت زندگی میں پڑیں گے تو خود بھوکے رہ کر اپنے غریب دوستوں کو کھلائیں گے۔ امی آج تو میں بھوکا رہوں گا، میرا دوست بھوکا ہے، ان کے گھر پر کھانا نہیں ہے۔ بچوں میں ایثار والی زندگی آئے گی اور بچوں میں تقوی والی زندگی آئے گی تو 6 صفات ہماری زندگی میں آوے۔ ہمارے گھروں کی تعلیم 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ ہو۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے
6 صفات کی برکت سے ہمارے گھر کے ہر بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری ہفتہ واری تعلیم مضبوط ہو، اور ہفتہ واری تعلیم میں ہم پابندی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ ہفتہ واری تعلیم کا مقصد ہی گھروں کی تعلیم ہے۔ ہفتہ واری تعلیم میں آتی رہو گی انشاءاللہ تو پورے حلقے کی فکریں ہماری زندگی میں آئے گی۔ ہمارے حلقوں کی حالت کیا ہے، حلقوں میں مستورات میں دین کی کتنی ضرورت ہے، یہ ساری کی ساری فکریں بیدار ہوگی، ہماری ضمیریں جاگے گی، ہمارے دلوں کی دنیا بدلے گی، اور ہمارا دل میں فکر آئے گی کہ میں کس طریقے پر محنت کروں کہ ہمارے پورے محلے کے مستورات نماز پڑھنے والی بن جائے۔ ہفتہ واری تعلیم کے اندر آوے، اور میری بہنوں مقام پر رہنے کا ہمیں زیادہ ہوتا ہے، اسی طریقے پر اب اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ یہ ساری کے ساری صفات زندگی میں لانے کے لیے اللہ نے ایک بہترین آسان کام دیا ہے۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے یہ کام تو نبیوں والا کام ہے، یہ کام تو قرن اول کا ہیرا ہے، اور یہ کام تو تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ ہزاروں نوجوان اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ان کی زندگیاں بدلی ہیں۔ میری بہنوں اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ اپنے بیٹے اگر علماء ہیں ان کی سال کی تشکیل کرو، اور اپنے بیٹوں کو 4 مہینوں میں بھیجو۔ جب گھر کی عورت ارادہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کام کو آسان کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے اور اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اپنے مرد کے 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا، اور وہ جنت میں جانے کے بعد اچھے کپڑے پہن کر اپنے شوہر کا استقبال کرے گی۔ میرے بہنوں صحابیات نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا، ماں نے اپنے بیٹوں کو روانہ کیا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا ایک مدینہ کی خاتون ہے، اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو فرمائے میرے بیٹو میں نے کبھی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، میں نے حلال روزی میں نے تم کو کھلائی ہے، بیٹا کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد واپس مت ہونا، اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جانا۔ یہ ماں کے جذبے تھے، بیٹا دنیا چند دن کا سامان ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ سیلا ابن اسم العدوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اپنے بیٹے کو کہنے لگے میرے پیارے بیٹے کل اللہ کے راستے میں تو جا، تو شہید ہو جا، تیرے شہادت پر میں صبر کروں تو اللہ مجھے صبر کے بھی جنت دے، پھر تیرے جانے کے بعد میں شہید ہو جاؤں گا۔ بیٹا پہلے شہید ہوا، باپ بعد میں شہید ہوا۔ جب دونوں گھر کے دونوں جنازے وہاں پڑے ہیں، اور ملک شام میں خبر آئی ان کی بیوی کے پاس، حضرت معاذ ادویہ رحمۃ اللہ کے پاس خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا، تمہارا شوہر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا۔ تو محلے کی مستورات آنے لگی ان کو ملنے کے لیے، تو معاذ ادویہ نے فرمایا اگر تم میرے پاس تسلی دینے کے لیے آئی ہو تو واپس چلی جاؤ، مجھے تسلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم میرے پاس مبارکبادی دینے کے لیے آئی ہو کہ تمہارا بیٹا اور تمہارا شوہر جنتی بن چکے، اللہ کے نام پر قربان ہو چکے، تو آ جاؤ، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے بیٹے کو بھی اللہ نے قبول کیا اور میرے شوہر کو بھی اللہ نے قبول کیا۔ میری ماں کیسی مائیں تھی جن کی زندگی میں فکر آخرت تھا، اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ فرماتی تھی، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ فرماتی تھی۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بیٹوں کو جماعت میں بھیجو، فروری میں جماعت اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہے، اپنے بچوں کی ترتیب بناؤ، ان کے نام لکھ کر مسجد میں بھیجو کہ میرے بیٹے کی تشکیل کرو، میرے شوہر کی تشکیل کرو، اور آپ ان کو سمجھاؤ کہ تمہیں گھر کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم چٹنی روٹی کھا کر زندگی بسر کر لے گی، اگر آپ کا ایمان بن جاوے گا تو ہم جنت کے اندر اکٹھے رہیں گے۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری اپنے شوہر کو ترغیب دینا، اسی طریقے پر عورتیں خود ترتیب بناوے اپنے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، جس طرح مرد اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں عورتیں اپنے خود کی ترتیب بناوے۔ اگر 3 دن نہ لگے ہو تو 3 دن اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاوے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ 3 دن اللہ کے راستے میں لگ جاوے، پھر اپنے عشرے کی فکر کرے، اللہ کے راستے میں 10 دن جاوے۔ ہماری صبح خطوڑا والی کی جماعت تمہارے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے، کتنا وقت اس بزرگ کا اللہ کے راستے میں لگا ہے، پوری جوانی اور پورا بڑھاپا اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، ان کی مستورات نے کتنا وقت اللہ کے راستے میں لگایا ہے۔ میری بہنوں عشرے کی ترتیب بناؤ، اگر تمہارا عشرہ 10 دن تمہارے 2 بار یا 3 بار لگ جاوے پھر اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، اگر تمہارا چلہ لگ جاوے پھر اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون جاؤ۔ یہ ہمارے خروج کی ترتیب ہے، 3 مرتبہ 3 دن لگانا کہ ہر 3 مہینے پر ہمارے 3 دن اپنے محرم کے ساتھ لگیں گے، اس سال میں ایک بار 10 دن لگیں گے، 10 دن لگانے کے بعد چلہ لگے گا، اور چلہ لگانے کے بعد آپ کا وقت مستورات بیرون لگے گا۔ کل ہمارے یہاں کی جماعت امریکہ مستورات کی جا رہی ہے،
کل جماعت جار الحمدللہ ہمارے یہاں کے احمد آباد کی جماعت امریکہ میں مستورات کی جا رہی ہے، اور 10 دن پہلے ہماری احمد آباد کی جماعت افریقہ میں مستورات کی کام کر رہی ہے۔ کتنی جماعتیں بیرون میں چل رہی ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں افریقہ کی عورتوں کو کلمہ پڑھا رہی ہیں، ان کو دین سکھا رہی ہے۔ اس سے میرے بہنوں آپ سے گزارش ہے، آپ بھی اپنی ترتیب بناوے۔ ابھی یہاں کی عشرے کی جماعت بننے والی ہے، یہ آنے والی مستورات کی جماعت کی برکت سے ہمارے عشرے کی جماعت نقد بن جائے۔ آنے والی مستورات سے عاجزانہ گزارش ہے کہ دعا کے بعد اپنا نام جن بہنوں کے 3 دن لگ چکے ہو وہ مستورات میں عشرے میں نام لکھا بھی، انشاءاللہ یہ فروری میں جماعت اللہ کے راستے میں چلی جائے گی عشرے کی۔ اور جن بہنوں کے 3 دن نہ لگے ہو وہ 3 دن ایک بار لگے ہو تو اپنے 3 دن کے نام اپنے محرم کے ساتھ لکھا بھی انشاءاللہ دعا کے بعد۔ اللہ مجھے اور آپ تمام پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والی مستورات کی قربانی کو قبول فرما۔ اے اللہ مستورات کی جماعت کو بے انتہا قبول فرما، ان کی نسلوں کو، ان کے بال بچوں کو قبول فرما، ان کے گھروں میں دین اور رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو تقاضے ہیں یہ تمام تقاضے مردوں کو لیے بھی اور مستورات کو لینا آسان فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو بے حد قبول فرما، ان کے علم و عمل میں، ان کے رزق میں، تندرستی میں، صحت میں اللہ برکتیں عطا فرما، ان کے گھر سے دین کے تقاضے پورا ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔